بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ ایک دفعہ پھر دسمبر کا مہینہ ہے جی، اور سردیوں کا موسم ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سراپا احتجاج ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کا پیغام مل چکا ہے، آزادی یا موت۔ اب اس طرح کے جو چنگیزی قسم کے بیانات آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، بہت جلالی بیانات ہیں، ان کا پاکستان کی سیاست پر کوئی اچھا اثر تو پڑ نہیں سکتا۔ لیکن جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، حکومت جو وفاق کے اندر موجود ہے وہ خود کو بہت طاقتور سمجھ رہی ہے، بہت کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے۔ فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے بعد حکومت کے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں، اور کیونکہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، فوج نے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس خود شروع کیا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ختم ہوئی، مزید تحقیقات بھی چند معاملات کے اوپر جاری ہیں جو کہ فوج کے اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کا حصہ ہے۔ حکومت کے لیے البتہ چیلنجز یہ ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا بریگیڈ جس طرح سے اس وقت ٹرولنگ کر رہا ہے، فیک نیوز پھیلا رہا ہے، اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکنے کے لیے حکومت صف بندی کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ حکومت کچھ نیا کرنے جا رہی ہے اور کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت دوبارہ آئے گی اسلام آباد، اور اسی طرح سے احتجاج ہوگا جس طرح نومبر 2024 میں ہوا، یا صرف یہ باتیں بیانات کی حد تک رہیں گی؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، جو کہ اس وقت ترجمان ہے وفاقی حکومت کے، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ اور اطہر قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، اپنا بہترین پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس نیوز پہ۔ اطہر قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ذرا، کیونکہ معاملات ایسے چل رہے ہیں، شاید ہماری ملک کی سیاست اسی پہ ہے، اسلام آباد آنا ہے نہیں آنا، چڑھائی کرنی ہے نہیں کری، خان صاحب سے ملاقات کروانی ہے نہیں کروانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو لسٹ فراہم کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، ان کی فیملی کی جانب سے اور ان کے وکلاء کی جانب سے، اس میں وکلاء اور فیملی کے مطلب لوگ ملنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کی ہمشیرہ بھی کل جائیں گی، لیکن وکلاء سے ملنے کا کل منگل کا دن ہوتا ہے۔ اب وہ نام تو لسٹ تو چلی گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے یہ انتشار پھیلاتے ہیں اس لیے ہم ملنے نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ کو کچھ بڑی چنگیزی قسم کی جو ایک سٹیٹمنٹس ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھی کوہاٹ جلسے کی سامنے آئیں گی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی بس ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کفن باندھ کے اللہ رحم کرے نکلیں گے، اور پھر بس ہمیں عمران خان صاحب نے کہہ دیا آزادی یا موت۔ تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار مطلب اگر یہ کام شروع ہو گیا ہے تو پھر اس کا انتہا کیا ہوگی۔ لیکن جو سہیل حافظی صاحب آج کہہ رہے ہیں، میں صرف آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ جناب گنڈا پور صاحب بھی کہا کرتے تھے ایگزیکٹلی یہ الفاظ کہ بھئی کفن باندھ کے نکلے، کیا ہو گیا، ہم نکلیں گے، ہمارا یہ کر لینا وہ کر لینا۔ وہ کیا فرماتے تھے ذرا سن لیجیے۔ ہم جب گھروں سے نکلیں گے اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ اٹھاؤ ہاتھ، میں علی امین خان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے جو مجھے کال دینی ہے نومبر کے مہینے میں، وہ کہ فیصلہ کن کال ہوگی، اس کے اوپر چاہے میری جان چلی جائے، جب تک عمران خان کو رہا نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ جب تک ہم نے تکبر کے پہاڑ کو نہ توڑا، ہم مریں گے بھی صحیح اور ہم ماریں گے بھی صحیح۔ لڑو گے اپنے حق کے لیے، مرو گے اپنے حق کے لیے۔ لڑنے مرنے کی باتیں کی گئی، انہوں نے کہا جب تک حق حاصل نہیں کریں گے واپس نہیں آئیں گے۔ سارے واپس آئے، لیکن ایک بدقسمت واقعہ بھی ہوا اسلام آباد کے اندر جو اپنی جگہ موجود ہے۔ اب میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں ڈسٹنس کر رہی ہے اس احتساب سے، جو کہ بہت سی باتیں کی گئی نہیں کہ اب سارا کچھ فیض حمید صاحب پر ڈالا جا رہا ہے، اور پی ایم ایل این کے وہ اہم لوگ جو جیسے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب، جیسے وہ ماضی میں بھی باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ نے یہ کیا، میاں نواز شریف صاحب کا پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کہ بھئی صرف عمران خان صاحب تو نہیں، جو لائے تھے، یہ تو میاں صاحب نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ یہ سوغات آپ لائے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب۔ آج پی ایم ایل این کی پوری قیادت آئی تھنک فرام ٹاپ ٹو باٹم ڈسٹنس کر رہی ہے، اور وہ ذمہ ڈال رہی ہے صرف فیض حمید صاحب کے اوپر۔ اس پہ بات کرنا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے میں ران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حالات بہتر کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے یا یہ ڈنڈا سوٹا کام ہی چلتے رہنا ہے؟ کیونکہ اگر تو ملاقاتیں آپ نے الاؤ کر دی خان صاحب سے، تو
کچھ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, یہ اسلام آباد آنے کی باتیں اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیب صاحب, ملاقاتوں سے تو میرے خیال سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ ملاقات کراتے ہیں تو پھر بیانات آتے ہیں کہ این ڈی یو اٹینڈ کرنے والے غدار ہیں, اور پھر گالی گلوچ جو ہے وہ آپ کو ٹویٹر پہ نظر آتی ہے اداروں کے سربراہوں کے لیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی 1000 سے زائد ملاقاتوں کا موقع دیا گیا, اور ملاقاتوں کی بالکل اجازت ہے پریزن مینول کے مطابق اور پریزن رولز کے مطابق, لیکن وہ پرسنل نوعیت کی ملاقاتیں اور لیگل نوعیت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر خان صاحب اس چیز پہ بضد ہیں کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے, اور وہ بھی منفی اور نفرت انگیز سیاست کرنی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے, تو اس کی اجازت جو ہے, اب وہ میرے خیال سے اس میں کوئی کنفیوژن کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی اجازت جو ہے وہ ختم شد ہو چکی ہے, اور اس میں کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی کہ وہ اداروں کا تمسخر اٹھائیں, جیل میں بیٹھے اور تصادم کی سیاست کریں. دیکھیں اب ٹیمپریچر جو ڈاؤن کرنا ہے وہ ہماری طرف سے تو کبھی ٹیمپریچر کو بڑھایا نہیں گیا. ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی بات شہباز شریف نے کی, یا ہم نے پارلیمنٹ میں ہمیشہ بات چیت کا ان کو جو ہے وہ رستہ دکھایا کہ آ جائیں یہاں بیٹھ کے مل کے بات چیت کرتے ہیں. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کا مدعا صرف ایک ہی ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, اور شاید حق جو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو رہائی دلوانی ہے, حق عوام کی فلاح نہیں ہے, یا کے پی کے اوپر صحت یا ایجوکیشن یا لا اینڈ آرڈر کی بحث نہیں ہے. حق خان صاحب کی اگر رہائی بن گیا ہے تو وہ حق تو نہیں ملنے والا, نہ وہ حکومت دے سکتی ہے, اور عدالتوں کے ذریعے کوئی ان کو اگر ریلیف ملنا ہوا وہ ملے گا, جب بھی ملا یا نہیں ملے گا. عدالتوں میں تو ان کے کیس چلتے ہی نہیں ہے نا, مطلب اس پچھلے تقریباً 1 سال ہو گیا ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے, شاید پچھلے اسی سال جنوری میں آیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ دسمبر آ گیا ہے, ابھی تک ان کی جو اپیل ہے یا سزا معطلی کی درخواست یا ایون بشرا بی بی کی درخواست, وہ سماعت کے لیے بھی منظور ہوتی ہے, نہیں ہو سکتی, پھر ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہوتی ہے, وہ بھی نہیں سنی جاتی. تو ان کا تو یہ موقف ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی مدد سے ہو رہا ہے, آپ حکومت میں ہیں, آپ کے ساتھ جو ایک پورا پیرافرنیلیا ہے وہ یہ سب ہونے نہیں دے رہا. تو ان کی فرسٹریشن جو ہے اس کی ان کے پاس وجہ موجود ہے, وہ وجہ آپ ہٹا دیجئے تو وہ پھر یہ باتیں نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں, وہ ہماری کوئی وجہ نہیں ہے, یا عدالتوں پہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے. ایک نظام ہے, اس کے اندر بہت سارے ان کے ساتھ لاکھوں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں, ان کا بھی وہ نمبر آ جائے گا. آپ کی اس بات پہ نا ویسے اطہر کاظمی صاحب مسکرا نہیں رہے کہ دل ہی دل میں مسکرا رہے ہیں, بلکہ ان کی نا وہ دل ہی دل میں وہ طنزیہ مسکرا رہے ہیں, اور وہ ان کے نا وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اطہر کاظمی صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ رانا صاحب کی گفتگو سے اطہر کاظمی صاحب آپ نے کیا محسوس کیا, نہ خان صاحب سے ملاقات. جی جی میرے خیال سے وہ دن یاد کر رہے ہیں جب گڈ ٹو سی یو ہوتا تھا, اور بڑی پرائرٹی ملتی تھی, اور تالیاں بجتی تھیں, اور چیزیں کوٹ چیزیں جو اس وقت بھی توصیفی کلمات تو خیر ان عدالتوں کے لیے بھی وہ نہیں ادا کرتے تھے, اور نہ وہ جو عدالتی تاریخ ہے اس کو وہ کوئی ہم میں سے کوئی تبدیل کر سکتا ہے. ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوا ہے. لیکن میں اطہر کاظمی صاحب سے جاننا چاہوں گا, اطہر آپ ایک بتائیے گا, یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے لگ بھگ وہی باتیں کی جو گنڈا پور صاحب بھی کرتے تھے کہ آئیں گے کفن باندھ لو, آزادی یا موت, یہ سب کچھ, یہ کیا ہے؟ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب پیمانہ بہت بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو منیب صاحب میرے دل میں کیا بات تھی وہ آپ کو پتا تھی, میرے دماغ میں کیا تھا وہ رانا صاحب کو پتا تھا, تو مجھے آپ لوگوں نے کیوں بلایا؟ آپ خود ہی بتا دیجیے دونوں کے, اب اس نے یہ کہنا ہے, اب اس نے وہ کہنا ہے, تو وہ تو ویسے آپ نے پھر تصرف کیا. دوسری بات یہ, اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے, آپ بھائی ہیں ہمارے, ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگلی بات جو سہیل آفریدی صاحب کیا بیان دے رہے ہیں. دیکھیں, سیاستدان بہت سارے بیانات دیتے ہیں, لیکن یہ بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جو میں سوچ رہا تھا آپ نے اسی جانب اشارہ بھی کیا کہ دیکھیں, جب عدلیہ کام کر رہی ہو, جب نظام کام کر رہا ہو, تو پھر اس قسم کے بیانات دینے کی ضرورت نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عدالت میں جائیں گے, عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے, وہاں پہ ہو سکتا ہے ہمیں ریلیف مل جائے. لیکن اس وقت جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا آپ نے ذکر کیا,
کتنی دفعہ کہا گیا کہ جی وہ اپیل لگے گی، اب کبھی بینچ میسر نہیں ہوتا، کبھی پروسیکیوٹر کہیں چلا جاتا ہے، کبھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہم نے دیکھا ہے، آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے، اپیل نہیں لگ رہی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ماحول کیا ہے. کیا وفاق کی جانب سے وہ سارے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں جو سٹیپ وہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی ہم دیکھیں گے نا. یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کبھی کھل جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ کوئی پچھلی صرف ملاقات سے تو معاملہ شروع نہیں ہوا. خان صاحب کو 2 سال جیل کے اندر ہو گئے. ان 2 سالوں کے دوران جب حکومت کا دل کرتا ہے ملاقاتیں وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو اوور آل جو ملکی ماحول ہے سیاست کا، اسی کے تناظر میں آپ کو ان سارے بیانات کو دیکھنا پڑے گا. اب بڑا کوشچن یہ ہے کیا اس کے نتیجے میں آگے جا کے چیزیں کوئی بہتر ہوں گی؟ نہیں، ایسے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. رسپانسبلٹی تو دونوں سائڈ پہ آتی ہے، لیکن میجر رسپانسبلٹی ان کے اوپر آتی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں. اچھا نہیں، بٹ ایک آرگومنٹ اس کا آتا ہے قاضی صاحب، یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے اوپر، یہ آپ کا آرگومنٹ اس میں بڑا وزن ہے کہ جو اقتدار میں ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ شاید تھوڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، اور شاید کامن سینس کی بات بھی یہ بنتی ہے. لیکن دوسری جانب ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی، جو دوسری سائیڈ کی طرف سے ماحول ہے یا اس میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اور خان صاحب نے جو اداروں کے سربراہان کے حوالے سے جو اتنی ان کا سوشل میڈیا کرتا ہے اور جو ان کی جو موقف سامنے آتا ہے، اس سے انتشار پھیلتا رہا ہے، اب بھی پھیلا ہے. لہٰذا اس کی وجہ حکومت کے پاس ہے کہ ہم اب اس کو الاؤ نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بے نتھے بیل کی طرح جس کا جو جی چاہے وہ بول دے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں کریکٹیو میئر پی ٹی آئی کو بھی لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں جی یہ کام نہیں ہوگا، ملاقات ہو لیکن یہ کام نہیں ہوگا؟ دیکھیں بہت ساری ایسے سٹیپس ہیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کا یقیناً اس میں کردار ہے. لیکن یہ چیزیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج کل یا 2 ہفتے پہلے نہیں شروع ہوئی. آج ہم اس نہج پہ پہنچے کیوں ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں اگر عدالتوں کے اندر سسٹم صحیح چل رہا ہوتا، اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ خود قانون دان ہیں. جسٹس جہانگیری آج عدالت میں پیش ہوئے. آپ نے آج تک دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا بینچ اسی ہائی کورٹ کے ایک جج کو اپنے سامنے بلا لے؟ یہ دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ناروے کا سفیر آ کے آج سپریم کورٹ میں بیٹھ جاتا ہے. ہمیں برا لگتا ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہوگا، لیکن یہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی کیوں ہیں؟ دیکھنا جب نظام اس نہج پہ پہنچ جائے کہ عدالتوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہو، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں. ان کو میں پسند نہیں کرتا، آپ اس حوالے سے کوئی اعتراض رکھتے ہوں گے، رانا صاحب کو وہ ناگوار گزرتی ہوں گی. لیکن ہم اس نہج پہ اس لیے پہنچے کہ ٹوٹل کولیپس ہمیں نظر آ رہا ہے. جو نارمز یہاں پہ تھے، جو عدالتی نظام تھا، کیا وہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے؟ اور اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم جو حکومت کا کردار ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی اقوام متحدہ نے ہماری پارلیمانی بزنس کے اندر مداخلت کی اور اس کے نمائندے نے کہا کہ یہ جو آپ نے ترمیم پاس کی ہے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا ہے؟ تو دیکھیں نا، یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر اس وقت پاکستان کی سیاست آپریٹ کر رہی ہے. جب تک اس کو ہم بہتر نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ بہتری نہیں آئے گی. بٹ رانا صاحب، یہ بہتری تو خیر حکومت پر بھی اتنا ہی اس کا ذمہ داری ہے، لیکن اس کو تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن میں جو ہوا ہے نا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا. اگر کچھ تھوڑا سا ایک سیفٹی ویلو رکھا جاتا ہے نا کہ اتنا دباؤ نہ بنے، پریشر نہ بنے، اور کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی رہیں، تو ٹھیک ہے. جیل میں وہ خان صاحب ہے، سزا ان کو ہوئی بھی ہے، چل رہی ہے. ابھی جی ایچ کیو حملہ کیس کی پروسیڈنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، تو چلے فیصلے پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آ جائیں گے. بٹ تھوڑا سا مارجن آپ رکھتے ہیں. یہ مارجن ایک دم کم نہیں ہوا. یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ جب دل کریں گے ملاقات کرائیں گے، جب دل کرے گا نہیں کرائیں گے. اس سے آج یہ حالت دوبارہ آ گئی ہے ود ان 1 ایئر کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی خیبر پختونخوا کا کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا، ہم کفن باندھ کے آئیں گے، ہم آزادی یا موت. تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے میرے خیال سے اس کو آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں. حکومت نے ہمیشہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں یا ہم جتنی مرضی گنجائش پیدا کریں، ان کو دعوت دیں دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کرنے کی، اگر جنگ کا ماحول ہے ہم ان سے مشاورت کریں، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں ان کو بلائیں، جو مرضی ہم آفر کریں پی ٹی آئی کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک ہی مقصد ہے ان کا، کیونکہ فیصلے وہ کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے کسی طریقے سے جیل سے باہر نکالیں
اور اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں تصادم کا یا لڑائی جھگڑے کا کہ جس سے کوئی پریشر بلڈ ہو, کوئی ریاکشن آئے اور کوئی یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جائے. یہ اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو سیاست خان صاحب کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اینگل نہیں ہے. تو اگر اس اینگل کے اوپر جب تک خان صاحب ان کنٹرول رہیں گے فیصلوں کے یا پارٹی کو وہ لیڈ کریں گے, وہ اسی مقصد پہ چلیں گے. کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, ان کا کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کوئی گورننس کریں, ہم کوئی مثال قائم کریں, ہم کوئی عوام کو ریلیف دیں یا کوئی وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ان سنک ہو کے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں. کوئی ان کی توجہ نہیں ہے. اب دیکھیں اپوزیشن دنیا بھر میں اگر کہیں کوئی کام کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ قائمہ کمیٹیز میں ہوتی ہیں, وہاں وفاق میں یہ استعفے دے ہیں. یعنی کہ ان کی ملکی ذمہ داری کے لحاظ سے یہ پوری جماعت اپنے ہاتھ کھڑے بغیر کسی وجہ کے انہوں نے استعفے دے دیے. مجھے رانا صاحب ایک بتائیں, بغیر کسی وجہ کے استعفے دے دیے, وہ جب ان کے لیے معذرت کے ساتھ جب ان کے لیے سپیس ختم ہو جائے گی وہ کیا کریں گے ان پروٹیسٹ؟ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ سپیس پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے, سپیس پارلیمنٹیرینز کے لیے موجود ہے, سپیس ان کے جو چیئرمین بنائے گئے ہیں سب لوگ جو ہیں وہ جو 99% پارٹی ہے موجود ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے قیدی ہیں خان صاحب کی جو ڈائریکشن دی گئی سیاست کے, اور اس سیاست کے اندر ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ این ڈی یو کا اگر آپ نے جو ہے وہ کورس اٹینڈ کر لیا تو آپ غدار ہیں. یہ سیاست ہے, اس کے علاوہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ مسئلہ دیکھیں مسئلے کو ہم جب تک ہم مرض کو یا بیماری کو سمجھیں گے نہیں تب تک اس کا کوئی جو ہے وہ حل نہیں نکلے گا. بیماری یہ ہے, مسئلہ بیماری یہ ہے. اب اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک قیدی نہیں کر سکتا اور یہ قانون کے مطابق ہے. اچھا چلے, میں آپ کہتے ہیں قیدی سیاست نہیں کر سکتا, اس کے اوپر دوسری سائڈ پہ یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ملک میں تحریک چلے گی یا سیاسی کوئی صف بندی ہوگی, کچھ نہیں چلے گا, کچھ نہیں چلے گا, میری بات کچھ بھی نہیں ہونا. میری بات سنیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے ایسی تو خبریں نظروں سے گزری ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کے لیڈران کی ملاقات ہوئی, میاں صاحب نے کہا تحریک چلنی ہے, یا اگر اوور آل دیکھیں کہ کوئی بھی جا کے ان سے ملے یا ملاقات کرے تو ایسی سٹیٹمنٹس باہر آتی تھی. آپ کو شاید پرابلم اس سے ہے کہ یہ جو جلاؤ گراؤ والا کام ہے یہ ایشو ہے نا. سٹیٹمنٹس تو پہلے بھی جاری ہوتی تھی, ملاقاتیں ہوئیں, میاں صاحب نے کہا تحریک چلنی ہے, یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے, سیاست کے اندر کیا ہونا ہے, پارٹی نے کیا کرنا ہے, ایسی انسٹرکشنز تو پہلے بھی پارٹی کو دی جاتی ہیں. نہیں دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ مکس نہ کر دیں اور یہ نہ کہیں کہ وہ پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں درس سنائے گئے کہ خان نہیں, پاکستان نہیں, ریڈ لائن جو ہے وہ خان ہے, اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ جو ابھی جس طرح کی سٹیٹمنٹس ابھی آئی ہیں یہ دیکھیں یہ ایسی سٹیٹمنٹس کسی سیاسی جماعت نے نہیں دی کہ جی آپ غدار بن جائیں گے اگر آپ این ڈی یو کا کورس کریں گے. یعنی کہ ایک نارمل حالات میں اگر آپ افواج پاکستان کے ساتھ انگیج کریں گے, آپ کوئی ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن میں آ جائیں گے, یا آپ کوئی جو ہے ایک نارمل حرکت کریں گے تو اس کے اندر بھی غداری کے فتوے لاگو ہو جائیں. تو یہ ایک سوچ ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستانی سیاست کے اندر, اور نہ اس کو کوئی جگہ دی جائے گی. یہ پہلے نہیں ہوتا رہا. تو یہ دیکھیں لیٹ اس ناٹ کنفیوز, پہلے یہ نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ this is something new. ایک بات میں ذرا ادر قاضی صاحب آپ اس کو بھی ضرور اس پر کمنٹ کیجئے گا, بٹ ایک ایشو یہ ہے, میں نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا کہ میں آج مطلب 2 دن پہلے میں 1-2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. وہ بڑے ناقد رہے ہیں فارمر جو سربراہ تھے فوج کے جنرل باجوہ صاحب, ان کے حوالے سے بھی. لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی ہے مجھے اس نے تھوڑا سا تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کنفائن کر رہے ہیں صرف فیض حمید صاحب تک خود کو. کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. میاں نواز شریف کو ہٹانا, ان کے اوپر مقدمے چلانا, مختلف من گڑت الزامات لگانا اور عمران خان کو برسر اقتدار لانا, اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد وہ جنرل فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا شرمناک باب ہے. جنرل فیض کو عمران خان کے روپ میں خود ذاتی طور پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا 4 سال.
اس کے بعد کور کمانڈر کی یہ سی ایس ہے، اس نے پھر جو ہے سہارے میسر کرنے کی کوشش اور عمران خان کے لیے پھر 9 مئی برپا کیا. اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی. آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا عطر صاحب، آپ کے نزدیک یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں تو میاں صاحب کو بھی سنا ہے، وہ تو بات انہوں نے ہمیشہ نام لیا ہے، اور پہلے بھی پی ڈی ایم کے دور میں بھی، ایون جلاوطنی جب وہ ملک سے باہر تھے اس وقت بھی سب کچھ. یہ کیا وجہ ہے کہ صرف فوکس ادھر تک ہی رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب نے حالیہ دنوں میں ایک یہ بیان بھی دیا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے. یہ بیان بھی انہوں نے ہی دیا. اور ٹی وی پہ ہی بیٹھ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں میری ملاقات ہوئی جنرل فیض سے، جہاں پہ ہمیں پنجاب کی حکومت آفر کی گئی، اور وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہے. اسی طرح میاں صاحب نے جو کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی ہوئی حکومت کو فارغ کیا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، وہ بھی بالکل اس میں واضح ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک تسلسل ہے الزامات کا. شاید اس موقع کے اوپر انہوں نے مناسب سمجھا کہ صرف وہ فیض صاحب کا ذکر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے حوالے سے بھی وہ اس طرح کے الزامات لگاتے تھے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں. آپ پیچھے چلے جائیں، ظہیر الاسلام بابر صاحب جو ہیں اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے اوپر دھرنے کا الزام لگایا. ایون کہ جو راحیل شریف صاحب تھے، میاں صاحب کے قریبی لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ آ کے دیگر جگہوں پہ صحافیوں سے یہ چیز بار بار شیئر کر چکے ہیں کہ راحیل شریف صاحب بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے اور ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا. تو یہ تو جو بھی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد ان کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں یہ چلتا ہے. لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ اب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ سازشی عناصر ابھی بھی موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو پھر آپ وزیر دفاع ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، آپ کی حکومت انیشیٹ کرے جو بھی ایسے لوگ ہیں. اس لیے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے اس کو ایکسپوز بھی ہونا چاہیے اور اس کے خلاف حکومت کو کارروائی بھی کرنی چاہیے. رانا صاحب، یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے آپ؟ کیونکہ میاں صاحب نے تو صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میری حکومت انہوں نے ختم کروائی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی سوغات بھی باجوہ صاحب لے کر آئے تھے. تو آج باجوہ صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ڈسٹنس کر رہے ہیں خود کو، صرف فوکس فیض حمید صاحب پہ رکھ لیا آپ نے. دیکھیں اس میں اگر آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو جو فیض حمید صاحب جی جو ہیں ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ادارے کا اپنا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے جس کے تھرو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. تو یہاں اگر ہماری یہ ڈیمانڈ ہو بھی یا ہم اس کے اوپر بات کریں بھی، لیکن یہ فیصلہ میرے خیال سے اگر سٹیم ہوا تو وہ ادھر سے نکلے گا، کیونکہ فوج سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت جو ہے وہ فیض صاحب کی بھی ہوئی ہے. ہمارے حکومت کے کہنے پہ یا حکومت کی ڈیمانڈ پہ میں نہیں سمجھتا، یا کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ فیض صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. تو یہ ایک فرق ہے. ہمارا تو بالکل موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ فوج کے اندر سویلین تو نہیں لاگو ہوگا نا جی، تو وہ تو یہ ادھر سے ہی یہ دیکھا جائے گا. مطلب اگر میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو فوج کا ایک اپنا بڑا سٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، فیض حمید صاحب کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن یا آپ کی پارٹی کی پوزیشن آج بھی یہی ہے کہ باجوہ صاحب سے بھی کم از کم سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے میاں صاحب کی حکومت کیوں ختم کرائی اور عمران خان صاحب کو اقتدار میں کیوں لائے. یہی میں ٹھیک سمجھاؤں؟ یہ بالکل ہمارا یہ جو ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا اور ہم ایز اے پارٹی ممبرز ان کی بات کو ریزونیٹ کرتے ہیں. اور جو باتیں ابھی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے، وہ آپ کے نزدیک جتنی بھی باتیں انہوں نے کی کہ یہ فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ کیا، یہ بھی کیا کامن سینس کو اپلائی کرتا ہے کہ وہ بغیر اپنے باس کی مرضی کے سب کچھ کر رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ کہ فیض حمید صاحب کے اوپر بھی جو الزامات ہیں وہ اصل تو اس جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ تو وہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے جہاں سے وہ ڈی جی آئی کی سیٹ پہ نہیں تھے، اور اس کے باوجود وہ چیزوں کو منور کر رہے تھے اپنی ڈومین سے ہٹ کے. تو میرے خیال سے یہ اگر ہم ان کو ٹیکنیکلی طور پہ اس کو دیکھیں تو یہ فوج کا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم
लागू हुआ है और उसके ऊपर एक सियासी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल हम समझते हैं कि ये वक्त जब ये ओवरऑल इसको अगर देखें तो हमारा स्टांस तो वही है जो हमारा है, लेकिन फैज साहब तो अपनी डोमेन से जब हट के बाहर खेल रहे थे तो उस चीज ये टाइम भी और था। मैं शुक्रिया अदा करूंगा राना अफजल साहब का और जनाब अतर काज़मी साहब का। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तरह के मोहताज नहीं है। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अभी जलसा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट के अंदर, और आपने तो जारी बात है हम देखते रहे हैं गंडापुर साहब के भी जो एंटिक्स थे या जो कुछ वो कहते रहते थे, मुझे तो काफ़ी चीज़ों की रिपीट टेलीकास्ट भी नजर आई है। इनफैक्ट वर्ड्स की सिलेक्शन भी कि कफन और जनाजे और पता नहीं क्या क्या और आज़ादी या मौत और पता नहीं क्या क्या। तो आपके नज़दीक ये खाली सियासी भड़के हैं या इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है और इतना कुछ है तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कि वो एक दफ़ा दोबारा ये अटेम्प्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद आने की? नहीं, मुझे तो अभी ज्यादा ये शोर है मुनीब, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले जलसे के बाद और इस जलसे के बाद पार्टी में कितनी ज्यादा आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। लॉ के इलेक्शंस के ऊपर लॉयर्स के उस पर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पहले लोगों को शो कॉज नोटिस गए हैं, उस पर भी लोगों के इस्तीफे आ गए। सो मुझे तो अभी लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त इंतशार हुआ है वो बड़ी सीरियस नौइयत का है। और सीरियस में इसलिए कह रहा हूँ कि केपी की पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। सो अगर लास्ट पावर बेस इनकी खैबर पख्तूनख्वा है, अगर वहां के MPAs MNAs को आप नोटिस देंगे और वहां के अगर जिले के सदर और दूसरे सदूर जो हैं वो गुस्से में अपने रेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मिस हैंडलिंग हो रही है। और अब जो कमेटी बनी है पॉलिटिकल कमेटी, उसके अंदर ना आपका पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट का, उसको आपने नहीं रखा। जो आपके पार्लियामेंट्री लीडर है नेशनल असेंबली के खटक साहब, शायद खटक, उनको आपने नहीं रखा। सो ये सीरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नजर आ रही है। लग ये रहा है कि जहां पार्टी को प्योरली पॉलिटिकल लोगों को लीड करना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको डील कर रहे हैं। तो मुझे तो अभी बिल्कुल नजर नहीं आता कि एक कोई इस्लामाबाद के ऊपर भी तो अगर दूसरा आना है जुलूस या सब कुछ, तो पार्टी इस पोजीशन में मुझे तो अभी नजर नहीं आ रही। सो मेरा ख्याल है कि खून गरमाने की बातें हैं सारी। मुझे फ्रैंकली पहले से ज्यादा क्राइसिस में नजर आती है PTI एज ए पार्टी स्ट्रक्चर जहां तक ताल्लुक है। अच्छा, एक चीज़ हमने ये भी देखी, मैं बल्कि आज वो ट्वीट भी देख रहा था शेख वकास अकरम साहब का, शायद एक आफ्टर थॉट है वो, शायद खटक साहब को उन्होंने शायद उस पॉलिटिकल कमेटी में डाला तो है, बट ये जितना रिएक्शन उस जलसे के अंदर नजर आ रहा था आपको मालिक साहब, वो नेचुरली जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी एक हैंगओवर है, बट यहाँ अब जो डिसाइड होना था या जो कुछ उसकी नजर आना था वो हो चुका है, या अब बहुत सारी चीजें मेजर की जा रही हैं कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रोसीड करना है, या आपको लगता है कि ये जो गवर्नर रूल वगैरह की बातें हैं ये सिर्फ ब्लफ ही है, एक्चुअली ये नहीं होगा असल में? देखिए, मुझे तो ये लगता है फ्रैंकली मुनीब के एक तो है वर्कर का गुस्सा, वो तो अपनी जगह है, और लेकिन वर्कर का गुस्से का और उसका एक मूवमेंट बनना, उसका एक जुलूस बनाना, 20-25-50 हज़ार बंदा इकट्ठा करके इस्लामाबाद लाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। और जो आप दूसरी तरफ बात कर रहे हैं वहां पे मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदाजे सही हैं, लेकिन यहाँ पे कंसिडर्ड ओपिनियन आपको नजर आती है जो डिसीजन मेकर्स हैं कि जी हम हैंडल कर सकते हैं KP में, और KP में उस नौइयत का रिएक्शन नहीं होगा कि जो मैनेजेबल ना हो। आई डोंट एग्री विद दैट। मेरा ख्याल है कि ये भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर एक्सट्रीम एक्शन KP में होता है तो वो मैनेजेबल होगा, वो इतने आराम से मैनेजेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो सवाल है कि यहाँ पे क्या कंसिडर्ड ओपिनियन है, तो यहाँ पे तो कंसिडर्ड ओपिनियन सिविलियन और अदरवाइज दोनों की ये है कि हम संभाल लेंगे। और अगर आपको भी जराए की खबरें मिलती हैं, हमें भी जराए की खबरें मिलती हैं, अगर आप जराए की खबरों की जुबान देखें तो वो बड़ी ही सख्त है और बड़ी डिसमिसिव जुबान है। और उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि जराए क्या सोच रहे हैं। सो जराए की खबरों पर भी आप लैंग्वेज देख लें, और अगर आप वैसे भी बातचीत करें तो वहां पे तो खैर है कि जी इतना बड़ा होगा नहीं रिएक्शन, एंड उस स्टेज पे बात चली गई है कि बिल्कुल आप
آخری اقدام کوئی بھی ہو آپ کر سکتے ہیں. میں اسے اگری نہیں کرتا, بٹ یہ سوچ ہے یہاں پہ. یہ ویسے آپ نے درست کہا ہے. وہ ایسے تو وہ جو لینگویج ہے وہ بہت ساری تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ خبر آپ مکمل طور پہ دے ہی نہیں سکتے. اگر جو سختی کا اس کے اندر جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ تو آپ شاید بیان بھی نہیں کر پاتے, جو اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. اور وہاں سے منیب آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ جو سزا تھی جنرل فیض حمید کی, یہ سزا اینڈنگ نہیں ہے کسی چیز کی, یہ ایکچولی بگننگ پوائنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ 9th میں, اور وہ سازش, اور اب تو پھیلاؤ بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ جی یہ خالی سویلین, جو یہ تاثر ہے کہ جی عمران خان سویلین سپریمیسی ایبسولوٹ چاہتے تھے اور فیض حمید ایبسولوٹ ملٹری کا سیٹ اپ کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اس کے اندر اب انٹرنیشنل ایلیمنٹس بھی آ گئے ہیں کہ کس کے ایما پہ کیا جا رہا ہے. یہ کیا انڈیا کے ایما پہ تھا, جوئش لابی کے تھا. تو جب آپ یہ سارے اینگلز اس میں لانا شروع ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ابھی بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں. اور ہم دونوں تو اس پہ کافی شاید تھوڑے لوگ ہی تھے, ہم اگری کرتے تھے کہ نہ ڈیل آفر ہو رہی ہے نہ ڈیل آفر ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ آپ کو آتا ہے نا ایک فیلنگ آ جاتی کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو گو فار دا فائنل کل. تو اب تو وہ فائنل ڈسٹرکشن کا مجھے ماحول نظر آ رہا ہے. ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جی اب وہ ہے نا جی, اب بندہ اگر گرا ہوا تو اب ختم کرو اس مسئلے کو. تو یہاں پہ تو بہت زیادہ ایکسٹریم ویو پوائنٹ بن گیا ہوا ہے. وہ آپ نے بڑی درست بات کی ہے کہ وہ شاید ہاؤس آف کارڈز میں تھا کہ یو وانٹ ریٹریبیوشن, وہ کہتا ہے نو آئی وانٹ ہم اوبلیٹریٹڈ. تو مجھے تو جو یہاں حالات نظر آتے ہیں وہ کچھ اس ٹائپ کی سیاسی اس طرف ہی نظر آ رہا ہے. بٹ ایک بڑا دلچسپ ایلیمنٹ مالک صاحب ہمارے سامنے آیا ہے, وہ یہ کہ آپ نے بھی اس چیز کو بڑا محسوس کیا ہوگا کیونکہ بڑا ڈسٹنکٹ ہے یہ کہ پی ایم ایل این جو میں ڈیفینس منسٹر کو آپ کے پروگرام میں متعدد دفعہ آئے, ہمارے پاس بھی آئے, وہ بات جنرل باجوہ نے یہ کیا, جنرل فیض نے یہ کیا, اکٹھے بات ہو رہی ہوتی تھی. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ صرف انہوں نے نیرو ڈاؤن کر دیا کہ جی میاں صاحب کے ساتھ بھی جو برا ہوا وہ فیض حمید صاحب نے کیا, باجوہ صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے. سو از اٹ این آفٹر تھاٹ, گورنمنٹ کو اندازہ ہوا ہے کہ نہیں بھائی وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ڈاؤن دیٹ روٹ, اور ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے, اور جو میاں صاحب کا سینٹیمنٹ ہے یا جو ان کے دل کو ان کی ایک تکلیف ہے یا خلش ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں باجوہ صاحب کی بات نہیں کرنی. دیکھیں اس کے 2 ریزنز ہیں منیب. ایک تو رینک کا ریزن ہے, ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی کو فوج نے ٹرائی کر کے سزا دے دی, دیٹس the first پاکستان کی تاریخ میں. کٹھے آپ 2 فرسٹ کرتے نہیں ہیں. اور آرمی چیف کو اگر آپ ٹرائی کریں گی, فوج کرے گی, ایک آرمی چیف تو ٹرائی ہو گئے تھے شرف صاحب, لیکن سویلینز نے کیے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا پینڈوراز باکس ہے. دوسرا بات میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ جنرل باجوہ یا کسی اور کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے ایشو ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. ابھی یہ انہوں نے پورا ایک فوکس کیا ہوا کہ جی 2 بندے تھے جنہوں نے ساری سازش کی, ایک عمران خان صاحب تھے اور ایک جنرل فیض حمید صاحب تھے. آئی تھنک اگر وہ تیسرا یا چوتھا ایلیمنٹ لاتے ہیں تو وہ چیز ڈیلیوٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ ایک نئی سٹوری بن جاتی ہے. ابھی سب ایک سٹوری پک گئی ہے, اس کو اور پکایا جائے گا. تو وہ میرا خیال ہے اسٹریٹجکلی آلسو اٹ میک سینس کہ یو کیپ دی آئی آن دا بال. اور رائٹ ناؤ اٹس فیض اینڈ عمران خان نیکسس جس کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ڈیلیوٹ کرنا چاہے گا اور ایک کوئی ٹینجنٹ پہ بات اور جائے کسی طرف. ایبسلیوٹلی. ارے ٹورڈز دی اینڈ ایک چیز مجھے یاد ہے, اس سال آپ نے اگست میں خبر بریک کی کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر یہ فیض حمید صاحب والا معاملہ ریپ اپ ہو جائے گا. رائٹلی سو ہو بھی گیا, بٹ از دیر اندر ٹائم لائن فار دس کہ اب مزید چیزوں کے اوپر کارروائی یا انویسٹیگیشن جاری ہے؟ اور وہ ہمیں پتہ ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, وہ اس بارے میں ہے جس کا ذکر آئی ایس پی آر نے کیا پچھلے سال دسمبر میں 9 مئی کا. اب نیچرلی اس کے اوپر دعویٰ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے بٹوین عمران خان صاحب اینڈ فیض حمید صاحب. ڈو وی ہیو اے ٹائم لائن آن دیٹ کہ یہ کب تک کنکلوڈ ہوگا معاملہ, یا اٹس گونا گو آن ابھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے جو سوٹ اب ہینگ ہو گئی ہے نا کہ اس کے اندر جی جو دوسرے پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, پولیٹیشنز, ججز, جرنلسٹ سارے. سو آئی تھنک اب یہ سوٹ ہینگ کر دی گئی ہے تاکہ ایک بار پھر سارے 2 بار 5 دفعہ سوچ لیں
کہ انہوں نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے, کس سائڈ پہ کھڑے نہیں ہونا. اور بہت ٹائم ہے ابھی. تو دیکھیے ابھی تو خاص طور پہ دوسرے کیسز ہی چل رہے ہیں, اور ان کا ابھی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے میں باہر آ سکتے ہیں, 6 ماہ میں باہر آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ ابھی ٹائم از آن دیئر سائڈ. ان کو کوئی جلدی کسی قسم کی محسوس ہو نہیں رہی. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ 9 مئی والا کوئی بڑی جلدی آئے گا. یہ تو مجھے 1.5 سال آرام سے کھنچتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک, میں بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا اس کا فیڈ بیک ضرور دے گا, دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ.